الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی ہر دو قسم کی زندگیوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی انسانوں کو ہر قسم کی رہنمائی فراہم کی، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے جنہوں نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھایا. صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھا، عبادات کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے ارشادات سنے، اور پھر اپنے قول و عمل کے ذریعے نبوی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کا اہتمام کیا. صحابہ کرام کی جماعت کا ہر فرد اپنی جگہ ہدایت کا ایک مینار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں، ایک فرمان میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو ہر صحابی اپنی جگہ ہدایت کا ایک مینار تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کے معاشرے میں کچھ امتیازی حیثیت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، رفیق سفر تھے، اور اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بغیر پس و پیش کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیغام کو تسلیم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے اور واپس آ کر آپ نے قریش کو معراج کی خبر سنائی، تو قریش نے اس کو عجیب سمجھا اور یہی خبر لے کر ابو بکر صدیق کے پاس گئے. انہوں نے سمجھا کہ اب تو ابو بکر صدیق کے پاس تصدیق کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات تو ماننے والی ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ کے ساتھی تو یوں کہتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو درست فرماتے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا. ان کا اصل نام جو اسلام سے پہلے تھا عبد الکعبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا اور دو القاب سے ان کو نوازا. ایک لقب ان کا عتیق ہے اور ایک لقب ان کا صدیق ہے، جو کہ بارگاہ نبوت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئے. حضرت ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اوصاف سے نوازا تھا، لیکن ان کا جو ایک بنیادی وصف تھا وہ مشکلات سے لڑنے کا ایک ڈھنگ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی مستقل مزاجی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا. مشکل حالات میں بہت استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزارا کرتے تھے، اور ان کی یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد لوگوں پر کھل کر ظاہر ہوئی کہ جب مسلمانوں کا زمام اقتدار ان کے کندھوں پر آن پڑا، فیصلوں کا مرکز وہ قرار پائے، تو اس وقت ان کی یہ صفت کھل کر سامنے آئی.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یہ وقت صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کی خبر کو سنا تو ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دیوار کے ساتھ پشت لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ کسی کی بات کا جواب دیتے تھے، بالکل جیسے کوئی شخص ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عثمان کی حالت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ایک ایسی جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے تھے اور فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، عارضی طور پر گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور آپ جلد ہی واپس تشریف لائیں گے، اور جب تک منافقین کا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے۔ حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ پہلے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، جب تک یہ مختلف معاملات جیسے منافقین کے حالات تھے جب تک یہ صاف نہ ہو جائیں۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو وہ تلوار نکال کر مسجد میں کھڑے ہو گئے تھے اور فرمانے لگے کہ منافقین نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، جس شخص نے یہ جملہ کہا تو عمر اس کا سر اڑا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تشریف فرما ہیں اور تشریف فرما رہیں گے۔ یہ جوش بھرے الفاظ حضرت عمر کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اس وقت مسجد نبوی سے ایک کوس کے فاصلے پر موجود اپنے گھر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے دو گھر تھے، ایک گھر تو ان کا مسجد نبوی کے ساتھ تھا جس کی کھڑکی بھی مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخر میں تمام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مسجد کی طرف جو تمہاری کھڑکیاں کھلتی ہیں وہ بند کرو، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کے۔ چنانچہ تمام صحابہ کے گھروں کے دروازے جو مسجد کی جانب کھلتے تھے وہ بند کر دیے گئے، ابو بکر صدیق کے دروازے کو چھوڑا گیا۔ ایک گھر تو ان کا مسجد کے ساتھ متصل تھا اور ایک گھر ان کا مسجد سے کچھ فاصلے پر تھا، مقام صنع اس کو کہا جاتا تھا، جہاں آج کل مدینہ منورہ میں ایئرپورٹ ہے۔ اس کے قرب و جوار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا گھر تھا۔ بروز سوموار فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بحال تھی، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر تک جا رہی تھی۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بحال ہے تو انہوں نے آپ سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت اب درست معلوم ہوتی ہے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دے دیجئے، میں اپنے دوسرے گھر سے ہو آؤں۔ بس ابو بکر صدیق کا جانا تھا کہ پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بگڑ گئی اور آپ کا سانحہ ارتحال واقع ہوا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کا یہ طرز عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق باہر تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے، جب انہیں خبر دی گئی اور وہ مسجد نبوی میں آئے تو تمام صحابہ سے برعکس انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ انہوں نے فرمایا، اور جیسے ایک رہنما اپنی قوم کو سنبھالتا ہے اسی طریقے سے اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو سنبھالا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق مقام صنع میں واقع اپنے گھر سے آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا، تو وہاں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا، اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں یہ تین الفاظ ان کی زبان سے نکلے، واہ نبیہ، واہ خلیلہ، واہ صفیہ، یہ کہہ کر باہر تشریف لائے، اور باہر حضرت عمر کھڑے تھے اور صحابہ کے مجلس میں غصے سے ان سے مخاطب تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو بٹھایا اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو صحابہ جو ادھر ادھر بکھرے تھے وہ سارے ابو بکر صدیق کے پاس جمع ہوئے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر بڑا یادگار خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما محمد الا رسول، اور محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں، قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، افإن مات، اب اگر وہ وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على اعقابكم، پھر تم لوگ اب الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑو گے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو دین چھوڑے گا، جو الٹے پاؤں پھیرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت صحابہ کو انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ حضرت عمر کی اپنی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ آیت سن کر مجھے یوں معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو، اور اس کے بعد پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اور پھر صدمے کا اتنا دباؤ میرے اوپر پڑا کہ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا۔ تو اس نازک حالات میں جس شخصیت نے صحابہ کرام کی جماعت کو حوصلہ دیا اور انہیں حالات سمجھنے کی تلقین کی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب اس سے آگے ایک اور آزمائش صحابہ کرام کے منتظر تھی، وہ یہ کہ ابھی صحابہ کرام انہی حالات میں تھے کہ ان تک خبر پہنچی کہ سقیفہ بنو سعدہ میں کچھ انصار موجود ہیں، اور وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ اگلا جو ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین انصار میں سے ہونا چاہیے۔ انصار یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مہاجرین کو جگہ دی ہے، ہم نے قریش جیسی بڑی طاقت کے ساتھ جنگ کی ہے، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی جو خدمت ہے وہ ہمارا سردار انجام دے۔ جب یہ خبر مسجد نبوی پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک حالات میں درست فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لیا اور فوری طور پر سقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے۔ سقیفہ بنو سعدہ یہ ایک چھپر تھا جو جہاں پہ انصار کے حضرات جمع ہوتے تھے اور گفت و شنید کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، چوپال آپ کہہ لیجئے۔ تو اس چوپال میں سقیفہ بنو سعدہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دلائل سے انصار کو یہ بات سمجھائی کہ خلیفہ اگر ہوگا تو قریش میں سے ہوگا، کیونکہ قریش وہ قبیلہ ہے جس کو پورے عرب میں مرکزیت حاصل ہے، اور اگر تمہارا کوئی خلیفہ ہوگا تو مہاجرین تو مان لیں گے لیکن دیگر عرب کو کون سمجھائے گا۔ اور پھر انصار کے آپس میں بھی مختلف قبائل تھے، قریش وہ واحد قبیلہ تھا جس پر پورا عرب جمع ہو سکتا تھا۔ یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال اس طرح تھی۔ اسلام سے پہلے ہی قریش کو مذہبی اعتبار سے مرکزیت حاصل تھی، اور جب قریش میں سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ صورتحال ان کی مزید مستحکم ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا، الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ انہی حالات کے پیش نظر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قریش وہ قبیلہ ہے جس کے اوپر پورا عرب جمع ہو سکتا ہے، کہ عرب پہلے ہی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اب تو ان کو مزید مرکزیت حاصل ہے۔ دیگر کوئی قبیلہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ پورے عرب کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دلائل سن کر انصار قائل ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا نام پیش کیا کہ ان کو خلافت کے لیے منتخب کر لو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن حضرت عمر نے جلدی سے سبقت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر ان کی بیعت کی۔ حضرت عمر کی بیعت کرنی تھی کہ جو انصار وہاں موجود تھے وہ سارے ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور ان کی بیعت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ اس طریقے سے یہ ایک نازک مرحلہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیمت کی وجہ سے کامیابی کے ساتھ مسلمانوں نے سر کیا۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ
کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی ریاست ہو وہ بغیر حکمران کے ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی ایک دن بھی کسی ریاست پر ایسا گزرے کہ اس کا کوئی حکمران نہ ہو تو ہزار قسم کے فتنے اور فسادات رونما ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں آئین میں یہ طے ہے، قانون میں، کہ اگر سربراہ کا انتقال ہو جائے وزیر اعظم کا تو چیئرمین سینٹ یا اسپیکر قومی اسمبلی از خود اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا کہ ریاست کا کوئی منتظم نہ ہو، ریاست کا کوئی سربراہ نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مجتمع رکھنے کے لیے ان نازک حالات میں یہ سرگرمی دکھائی، یہ جد و جہد دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ایک دن کے لیے بھی خالی نہیں جانے دیا۔ اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی روئے زمین پر تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام نے آپ کے جانشین کا جو مرحلہ تھا وہ بخیر و خوبی سر کر لیا تھا۔ یہ سقیفہ بنو سعدہ میں خواص نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، اور اگلے دن مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، اور عمومی طور پر تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت فرمائی تھی۔ اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنا مصلح ابوبکر صدیق کے حوالے کیا تھا۔ تو جس شخصیت کو نماز کی امامت حضور علیہ السلام نے سپرد فرمائی تو اسی سے ہی صحابہ نے اشارتاً سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اختیارات ہیں ریاست کے متعلقہ وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو حوالے ہوں گے۔ چنانچہ ان مشکل حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت اور استقلال نے مسلمانوں کو کسی بڑی آزمائش میں ڈالنے سے بچائے رکھا۔ اب ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو آگے مزید بڑے بڑے امتحانات ان کے منتظر تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب عربوں کے قرب و جوار میں یہ بات پھیل گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں تو عربوں میں ارتداد کا فتنہ رونما ہوا۔ یہاں ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک وضاحت کیے دیتا ہوں کہ عربوں کے ہاں عمرانی صورتحال کچھ یوں تھی کہ قبیلوں کے درمیان سیاسی طور پر مختلف چپقلشیں موجود تھیں، قبائلی عصبیتیں موجود تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ البتہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے دل کے کسی کونے میں یہ عصبیتیں اب بھی موجود تھیں جو اب جا کر سامنے آ گئی۔ عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ بنیادی طور پر عربوں کی دو بڑے شاخیں تھیں، ایک حمیری قبائل تھے جو دراصل یمن کے رہنے والے تھے اور کسی زمانے میں ایک بڑی تہذیب کے وہ حامل تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ سبا میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کوئی 150 برس پہلے یمن میں ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے ان کے بند ٹوٹ گئے تھے، ان کے سیلاب کی وجہ سے ان کی تہذیب بھی برباد ہو گئی، ان کے گھر بھی مٹ گئے اور وہ وہاں سے مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو ایک تو یہ حمیری قبائل تھے اور دوسرے نمبر پر عدنانی قبائل تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب جب حمیری قبائل کا زور ٹوٹا تو عدنانی قبائل جو حجاز میں آباد تھے وہ قوت میں آ گئے، وہ طاقت میں آ گئے۔ عدنانی قبائل کے بھی مختلف حصے تھے۔ عدنانی قبائل دو بڑے قبیلوں میں تقسیم تھے، ایک مضر میں اور ایک ربیہ میں۔ مضر کے جو قبائل تھے وہ مکہ، مدینہ اور طائف میں آباد تھے، اور ربیہ کے جو قبائل تھے وہ نجد کے علاقے میں آباد تھے۔ پھر مضر سے ہی قریش کا تعلق تھا۔ قریش کو اسلام سے پہلے بھی سیادت حاصل تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قریش کی سیادت مزید مستحکم ہو گئی۔ اب یہ مختلف قبائل ہیں اور بعض اوقات ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مختلف بنیادوں پر چپقلش رکھتا تھا۔ اب قریش کے ساتھ ایک طرف تو مضر میں سی غیر قریش کی چپقلشیں تھیں، پھر ربیہ قبائل والوں کی چپقلشیں تھیں، اور پھر جو حمیری قبائل تھے وہ بھی قریش کی سیادت کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے، مخلص مسلمان، وہ تو تسلیم کرتے تھے، وہ تو اطاعت کرتے تھے، البتہ جو لوگ ابھی دل سے مسلمان نہیں تھے
یا سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے، ان کے اندر وہ چپقلشیں دوبارہ عود کر آئیں کہ ہم کیوں قریش کی برتری کو تسلیم کریں، اور اس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ارتداد کا فتنہ رونما ہوا۔ اسی فتنہ ارتداد میں جھوٹے نبیوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا۔ حمیری قبائل میں یمن میں اسود عنسی نمودار ہوا، اس نے حمیریوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ مسیلمہ کذاب، یہ ربیہ کے جو قبائل تھے جو نجد میں آباد تھے، یہ وہاں نمودار ہوا، اس نے نجدیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اسود عنسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں ہی اپنے انجام تک پہنچ گیا، لیکن مسیلمہ کذاب اپنے انجام تک دور نبوی میں نہ پہنچا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ موجود تھا، اور اس نے ایک بڑی فوج جمع کی ہوئی تھی۔ عربوں کی جو قبائلی چپقلشیں تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسیلمہ کذاب کا ایک سپاہی تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسیلمہ کذاب کا تعلق ربیہ قبائل سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضر قبائل سے تھا۔ تو مسیلمہ کذاب کا ایک سپاہی تھا، تو عین جنگ کے دوران بعض صحابہ نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، اور اس کے باوجود تم اس کے ساتھ ہو۔ تو اس نے جو جواب دیا، اس سے آپ عربوں کی جو چپقلشیں تھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں ربیہ قبائل کا ہوں، اور مجھے ربیہ قبائل کا جھوٹا مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس قدر ان کے اندر قبائلی چپقلشیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں دبی ہوئی تھیں، لیکن جیسی ہی یہ بات عام ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، تو جو لوگ ابھی مخلص مسلمان نہیں تھے یا جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان فتنوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ یہ ماحول تھا۔ ادھر ایک بڑی آزمائش لشکر اسامہ کی شکل میں ابو بکر صدیق کے منتظر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں روم کی جانب ایک لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو، جو 17 سال کے تھے، نوجوان تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے اس کا سربراہ بنایا، اور اپنے دست اقدس سے جھنڈا باندھ کر مرحمت فرمایا، اور ایک بڑا لشکر ان کے ساتھ کیا کہ روم کے علاقے میں جاؤ اور وہاں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑ کر آؤ، ان لوگوں کی سرکوبی کرو۔ یہ لشکر روانہ ہونے کو ہی تھا، مدینہ کے باہر مقام جرف میں موجود تھا، جہاں صحابہ جمع ہو رہے تھے۔ حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت اسامہ بن زید کی کمان میں تھے۔ 17 سالہ اسامہ بن زید کی کمان میں حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی موجود تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ اب یہ لشکر روانہ ہونے کو تھا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال واقع ہوا، تو لشکر واپس مدینہ آیا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی، تو اس وقت یہ سوال سامنے آیا کہ لشکر اسامہ کو جانا چاہیے یا نہیں۔ ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر تھا کہ لشکر کو جانا چاہیے، اور دیگر تمام صحابہ کی ایک رائے تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ چاروں طرف ارتداد کے فتنے جو ہے وہ بھڑک رہے ہیں، اور ہر طرف یہ خطرہ موجود ہے کہ مدینہ پہ چڑھائی نہ ہو جائے۔ بنو اسد، بنو غطفان، بنو طے جیسے نامور اور جری قبیلے، جنگجو قبیلے، وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں اگر یہ لشکر روانہ ہو گیا تو مدینہ منورہ کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن ابو بکر صدیق کی ایک ہی آواز تھی، وہ یہ فرماتے تھے کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے، اور جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ آپ نے خود فرمایا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے کہ جھنڈا خود باندھ کر دیا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس لشکر کو روکے؟ حضرت عمر جب حاضر ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس، اور انہوں نے حالات سامنے رکھے کہ یہ مشکل حالات ہیں، آپ لشکر کی روانگی مؤخر فرما دیجئے، تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے جبار تھے، بڑے دلیر تھے، اور اسلام میں آ کے اتنے نرم پڑ گئے ہو۔ حضرت علی نے بھی درخواست کی کہ لشکر کو مؤخر فرما دیجئے، دیگر بڑے بڑے صحابہ آئے۔ ابو بکر صدیق نے یہاں تک فرمایا کہ میں لشکر کو بھیجوں گا چاہے مجھے درندے یہاں سے اچک کے لے جائیں،
یعنی اگر مدینہ اتنا بھی ویران ہوا کہ مجھے درندے اٹھا کے لے جائیں، پرندے اچک کر لے جائیں، تو میں یہ خطرہ بھی مول لوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس میں ابو بکر سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہوا۔ تو اس موقع پہ انتہائی استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب وہ لشکر روانہ ہوا تو اس کی روانگی کی وجہ سے تمام مخالفین پر رعب پڑ گیا کہ اگر یہ لشکر مسلمانوں نے روانہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے پاس ابھی ریزرو فوج موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اور اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ چنانچہ رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی قبیلے کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ مدینہ منورہ کی جانب پیش قدمی کرے یا میلی آنکھ سے مسلمانوں کو دیکھے۔ اور اسی پر ہی بس نہ کیا، بلکہ ابو بکر صدیق نے ایک اور قدم اٹھایا، مسلمانوں کے 11 نامور جرنیل جمع کیے، حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت خالد بن سعید، عمر بن عاص، ان تمام بڑے بڑے جرنیلوں کو جمع کیا، 11 جماعتیں بنائیں اور مزید 11 لشکر روانہ کیے، جنہوں نے جا کر جھوٹے نبیوں اور مرتدین کا مقابلہ کیا، اور 1 سال کے عرصے میں یہ تمام تر فتنے ختم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف 2 سال حکومت کی ہے، 2 سال خلافت کی، لیکن یہ 2 سال انتہائی نازک سال تھے، اور یہ وہ سال تھے جس میں کہ مسلمانوں کی معمولی سی کوئی غلط حکمت عملی حالات کا پانسا پلٹ سکتی تھی، اور بعد کے حالات یکسر مختلف ہوتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی تھیں ان سب کے لیے گراؤنڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا۔ تو یہ ان کی مستقل مزاجی تھی، اور ان کے حالات کو پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی اور ایک حکمران بھی اپنے لیے لائحہ عمل منتخب کر سکتا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کس طریقے سے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔